السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد اما بعد. محترم سامعین اکرام، رمضان کا مہینہ آنے ہی کو ہے، یوں کہیے کہ آ چکا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اس میں ایک عمل قیام اللیل کا بھی ہے. قیام اللیل کافی ثواب کا باعث ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ. جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں قیام اللیل کا، اس کے اللہ تمام گناہوں کو معاف ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ قیام اللیل کی تعداد کیا ہے، تراویح کی رکعات کتنی پڑھی جائے، کتنی سنت ہے، کتنا مسنون ہے. کچھ لوگ 8، کچھ لوگ 20 کہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ قیام اللیل کی صحیح تعداد کیا ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ بکان صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے. تو ماں عائشہ نے کہا تھا، یعنی کہ یہاں صاف وضاحت ہے فی رمضان کا. وہ پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی کا عمل رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھنے کا تھا. تو ماں عائشہ جواب دیتی ہیں: ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو، رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت میں 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی، یا تہجد ہوا کرتا تھا، یا قیام اللیل ہوا کرتا تھا، اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی. دیکھیے، قیام اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے. اگر یہ رمضان میں ہوتا ہے جسے وہ تراویح کہتے ہیں، غیر رمضان میں ہو تو تہجد کہا جاتا ہے. لیکن یہاں سوال کیا گیا تھا کہ رمضان میں آپ کے عمل کیا تھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح اور تہجد الگ چیز نہیں ہے. خیر، آپ فرماتی ہیں کہ آپ 11 رکعت پڑھاتے تھے، اس میں جو 8 تراویح اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پہلی رات 23 کی رات کو اپنے جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات ہو گئی. آپ نے 24 کو نہیں پڑھائی، پھر 25 کو آپ نے پڑھائی، یہاں تک نصف اللیل تک آپ نے پڑھایا، شطر اللیل تک، آدھی رات تک تراویح کی نماز پڑھائی. پھر جو ہے آپ نے اگلی رات کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تک، آپ نے حدیث کے اندر ہے حتی تخوفنا الفلاح، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں سحری کے چھوٹنے کا خدشہ ہو گیا، ڈر ہو گیا. ہم نے سوچا کہ کہیں ہم سحری نہ چھوٹ جائے. اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی، مطلب کہ آپ نے صبح تک، یوں کہیے کہ فجر کے کچھ پہلے تک آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی. سوال اٹھتا ہے کہ اگر تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بعد، آپ کو یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ حتی تخوفنا الفلاح، کہ ہمیں سحری کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو گیا، ڈر ہو گیا. پھر آپ نے تہجد کب پڑھی؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے تہجد پڑھنا ضروری اور لازمی ہوا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح الگ نہیں ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رمضان کے اندر قیام اللیل جو ہوا کرتا تھا، 11 رکعت ہوا کرتے تھے، اس میں 8 تراویح اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں پر، یہ حنفی کے بہت بڑے محدث سے فرماتے ہیں، قال عامۃ العلماء ان التراویح صلاۃ اللیل نوعان مختلفان. وہ کہتے ہیں کہ عام علماء کہتے ہیں کہ تراویح اور جو ہے تہجد کی نماز الگ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں والمختار عندی، لیکن میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حنفی کے امام ہیں انور شاہ کشمیری، جو کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح بات ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اگرچہ دونوں کے صفات مختلف ہیں، کہ ایک رمضان میں اس کو ہم جو ہے قیام اللیل کہتے ہیں، اس کو ہم رات کے شروع حصے پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے عام دنوں میں ہم اس کو نصف اللیل کے بعد پڑھا کرتے ہیں. یوں کہیے
کہ ہم جو ہے آخری رات کے آخری حصے میں ہم جو ہے عام دنوں میں تہجد پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں شروع میں پڑھ لیتے ہیں. یہی صرف دونوں فرق ہے، ورنہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک اور حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھیے عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر 11 رکعۃ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز کے بیچ میں 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا من صلاۃ العشاء الی الفجر، آپ حدیث میں صاف موجود ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بات رمضان اور غیر رمضان دونوں کو شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں ہی آپ کا یہ دونوں معمول تھا کہ آپ جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس میں 8 وتر ہوا تراویح اور 3 وتر ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے ابن خزیمہ کی بھی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھائی. دیکھیے اس کے بعد آپ مسجد میں نہ آئے. یہاں پہ بھی یہاں پہ وہی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات اپنی نماز پڑھائی. پہلی رات نماز پڑھائی 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائی. دوسری رات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوا دوسری رات میں لوگ کافی لوگ جمع ہو گئے. تیسری رات میں اور لوگ جمع ہو گئے. 3 رات آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے. صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، خاص رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں آئیں، لوگوں نماز پڑھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو اس کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے جب فجر کی اذان ہو گئی آپ مسجد میں آئے. آپ نے فرمایا تھا کہ رہت ان یکتب علیکم الوتر، میں نے ڈرا کہیں تمہارا شوق دیکھ کر نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آیا تھا. مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم مسجد میں آ چکے ہو، تمہاری تعداد کافی ہو گئی تھی، میں نے دیکھا تمہارا کافی شوق ہے، مجھے ڈر ہوا کہیں نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ نماز میں نہیں آیا تھا. یہاں پہ بھی اس حدیث کے اندر بھی جو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، میں نے کہا صحیح حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کے شرط پر ہے. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائی ہے. اس طرح سے امام ابو یعلا جن کا انتقال 307 ہجری میں ہوا ہے، وہ اپنی کتاب مسند ابو یعلا میں ایک حدیث لائے ہیں. وہ کہتے ہیں جاء ابی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا كان مني الليلة شيء يعني في رمضان. قال وما ذاك يا ابي؟ قال نسبة في داري. قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك. قال فصليت بهن 8 ركعات ثم اوترت وكان شبه الرزا ولم يقل شيئا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. حدیث کے اندر یہ ہے کہ ابی ابن کعب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ذات ایک ایسی چیز مجھ سے ہو گئی ہے جو کبھی نہ ہوئی تھی. اب فرمایا کہ بھائی کیا ہوا، رات میں تمہیں کون سا کام ہو گیا، کون سا کام تم نے کر لیا؟ کہا حضور میرے گھر میں کچھ عورتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ عورتوں نے کہا ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ ہمیں نماز پڑھائیے، آپ کی نماز پڑھ کے ہم نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر کعب فرماتے ہیں تو وہی کعب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں 8 رکعت نماز پڑھائی. کہا جہاں یہاں پہ کہ صاف یہاں موجود ہے فصلیت بہن 8 رکعات، میں نے انہیں 8 رکعت نماز پڑھائی. ثم اوترت، پھر وتر کی نماز پڑھائی. دیکھیے یہاں بھی صاف موجود، یہاں پہ 8 کی ہے، یہاں 20 یا 21 یا 24 کی بات نہیں آ رہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس میں کوئی ذوف نہیں ہے. محدثین کو حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہی ابن کعب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 رکعت نماز پڑھائی، وتر پڑھائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا
آپ نے رضامندی کی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر رضامندی کی علامت تھے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں جب صحابہ کوئی عمل کرتے ہیں، ہم آپ وسلم خاموش آتے ہیں تو وہ بھی حدیث ہوا کرتی ہے، سنت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ وسلم کا یہ معمول تھا، رمضان کے مہینے میں یا غیر رمضان میں گھاس نہیں پڑتے تھے۔ رمضان میں سے ہم تراویح کہتے ہیں اور دن میں سے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ تراویح کی رکعت جو ہے صحیح جو حدیث ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، نہ کہ 20 رکعت ہے۔ آئیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 20 رکعت کی رکعتیں کتنی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 20 رکعت والی روایت جو ہے وہ ہے، کچھ روایتیں 20 کی آئی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں حدیث کیسی ہے۔ دیکھیے امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن شیبہ میں ایک حدیث لائے ہیں۔ وہ حدیث ہے وہ عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ منکر حدیث ہے یہ، چونکہ اس میں حدیث میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان۔ اس ابراہیم عثمان کے بارے میں امام شعبہ فرماتے ہیں کذب اللہ، قسم اللہ کی یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، یہ آدمی جو ہے حدیث میں ضعیف ہے۔ اس سے امام ابن معین فرماتے ہیں لیس بثقۃ کہ یہ ابراہیم بن عثمان جو ہے یہ ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث، یہ راوی جو ہے منکر حدیث ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے منکر مردود ہونے میں اجماع ہے۔ میں کہہ دوں کہ اس میں اجماع ہے کہ یہ روایت جو ابن شیبہ کی روایت ہے، جو مرفوع روایت ہے جس میں 20 کا تذکرہ ہے، وہ حدیث جو ہے منکر مردود ہے یہ۔ اور اتنا ہی نہیں، حنفیوں کے بھی امام نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث جو ضعیف موضوع ہے۔ حنفی کے امام مسیلئی، جس طرح سے علامہ عینی، ابن الحمام، جس طرح انور شاہ کشمیری، جس مولانا زکریا جو فضائل اعمال والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے امام ابن شیبہ میں جو حدیث ہے مصنف ابن شیبہ میں، یہ حدیث جو ہے ضعیف حدیث ہے۔